السلام علیکم۔ یہ ہمارا قرآن ٹائم ہے۔ میری سب مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ اپنا تعلق اللہ سے بڑھائیں۔ آج کل بہت سے لوگ ہیں جو وہ اپنی طرف تعلق پیدا کرتے ہیں، یعنی انسان ایسے ہیں کہ دعوت میں بجائے اللہ کی طرف تعلق پیدا کریں، اللہ کی طرف بلائیں، وہ اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں اور پھر وہ اس سے مشہور ہوتے ہیں کہ جی فلانے صاحب بہت اچھے ہیں۔ اصل داعی وہ ہیں جو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو بیان کریں، نہ کہ اپنی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ سے محبت اور اس کے رسول سے محبت اصل ہے، اور اہل بیت سے محبت، ان سب سے محبت کرنے والے مسلمان ہیں، اور جو ان سے محبت نہیں کرتے، اللہ سے محبت نہیں کرتے، اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے، اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، صحابہ اکرام سے محبت نہیں کرتے، وہ اسلام میں نہیں ہے، وہ اسلام میں نہیں ہے۔ اور جو کوئی بھی یہ کوشش کرے قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی کی، وہ بھی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مکمل نہ صرف اتارا بلکہ قرآن میں ہی اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم وردیت لکم اسلام دینا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا اور میں دین اسلام پہ انسانوں سے راضی ہو گیا۔ جو بھی دین اسلام پہ چلے گا، یعنی کہ اللہ کے حکموں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے گا، اللہ اسے راضی ہو جائیں گے، اور اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اس لیے بھائی، دین کو سیکھنا، اللہ کے قرآن کو سیکھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو سیکھنا اور ان پر چلنا، اس میں سب سے پہلی چیز ہے جو اللہ نے اتاری، اقرا۔ یہ پہلا لفظ ہے، یعنی اے مسلمانوں علم حاصل کرو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت ہے سچ بولنا۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر سچ بولنا ہے یا نہیں ہے۔ اقرا ہمارے اندر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں تاکہ ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکیں۔ دنیا کی تعلیم اس لیے ہے کہ دین کی حفاظت کر سکیں آپ۔ اگر آپ دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو دین کی حفاظت کیسے کریں گے؟ تو دین اور دنیا کی دونوں تعلیم ہر عورت، ہر مرد، ہر بچے پر، ہر بوڑھے پہ لازم ہے کہ دین دنیا کی تعلیم بچپن سے لے کے جب تک ہوش میں سنبھالا ہے اور قبر تک وہ دین کے علم کو سیکھتا رہے، اور وہ علوم جن سے کہ دین کی حفاظت ہوگی، مسلمانوں کی حفاظت ہوگی، وہ بھی حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ یہ صرف دین مردوں کے لیے نہیں ہے، دین اور دنیا کی دونوں تعلیم جو ہے وہ مردوں عورتوں دونوں پہ فرض ہے، کیونکہ عورتیں اگر ڈاکٹر نہیں بنے گی تو عورتوں کا علاج کون کرے گا؟ عورتیں اگر ٹیچر نہیں بنیں گی تو کون پڑھائے گا ہماری بیٹیوں کو؟ تو اس لیے دین دنیا کی دونوں کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ سے کتنے صحابہ کرام نے دین کا علم سیکھا۔ تو دین دنیا کی دونوں کی تعلیم، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دنیا کی تعلیم ضروری نہیں ہے، تو ان سے کوئی پوچھے کہ بھئی ڈاکٹر اگر نہیں ہوں گے تو ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا علاج کون کرے گا؟ تو لیڈی ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے، اور لیڈی ٹیچر کا بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ اتنے علوم آ گئے ہیں اور اتنے شعبے بن گئے ہیں، ان سب میں عورتوں کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ تو ان کے پڑھانے والی معلمہ جو ان کی استاد ہو، وہ بھی عورت ہونی چاہیے۔ اگر عورتوں کو ہم تعلیم دیں گے تو پھر مرد پڑھائیں گے، مرد پڑھائیں گے تو خرابیاں ہوں گی۔ دین تو ہمیں سکھاتا ہے کہ مردوں کو بھی دین کا علم اور دنیا کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور عورتوں کو بھی حاصل کرنا چاہیے، دونوں کو حاصل کرنا چاہیے، مگر دنیا کے علم کے لیے بھی عورتوں کے لیے الگ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں ہونی چاہیے، مخلوط تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ مخلوط تعلیم سے خرابی آتی ہے، دین اسلام اس کی اجازت نہیں دینا۔ اور کام کرنے کے لیے بھی عورتوں کے لیے الگ جگہیں ہونی چاہیے جہاں تمام کی تمام عورتیں کام کرنی ہوں، وہاں ان کے ساتھ مرد نہ ہو۔ اسلام عورت کو کام کرنے سے منع نہیں کرتا، اسلام عورت کو تعلیم دینے سے منع نہیں کرتا، مگر اختلاط نہ ہو، الگ الگ ان کی انڈسٹریز ہوں، الگ الگ جگہوں میں، آفیسز میں عورتیں الگ بیٹھیں، مرد الگ بیٹھیں، عورتیں الگ پڑھیں، مرد الگ پڑھیں، تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ پردہ شرعی کریں، اور الگ عورتوں کا اسکول، کالج، یونیورسٹی ہو، وہاں وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ مگر اب مجبوریاں ہیں کہ ایسے نہیں بنائے گئے، حالانکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں
عورتوں کے لیے بنائی جاتی ہیں، میڈیکل کالج عورتوں کے لیے بھی بنائے جاتے ہیں، انجینئرنگ کالج عورتوں کے لیے بنائے، اور ان کے کام کرنے کے لیے بھی ایسی جگہیں ہونی چاہیے تھیں جہاں پہ ساری کی ساری عورتیں کام کریں اور ان کو وہاں سے معاوضہ ملے، کیونکہ کسی کا اگر والد فوت ہو گیا، عورت پڑھی لکھی ہے تو وہ لڑکیاں کیا کریں گی؟ وہ اگر پردے والی عورتیں ہیں تو وہ کیسے اپنے لیے ارننگ کریں گی؟ اگر ان کے لیے الگ ہم جگہ بنائیں گے، الگ یونیورسٹیاں، الگ اسکول، الگ کالج، الگ کام کرنے کی جگہ ہوگی، تو تمام کی تمام ہماری جو مین پاور ہے، جو خواتین ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں صرف اس وجہ سے کہ پردہ ان کا خراب ہوتا ہے، وہ ساری باہر آئیں گی اور آ کر ان جگہوں پہ کام کریں گی جہاں ساری کی ساری عورتیں کام کرتی ہیں، جہاں ساری عورتیں پڑھتی ہیں، علم حاصل کرتی ہیں۔ وہ ڈاکٹر بنیں گی، انجینئر بنیں گی اور ہر شعبے میں جائیں گی۔ اس وقت ہماری 80% آبادی جو ہے عورتوں کی، وہ تعلیم کے شعبے میں نہیں آ رہی، علم حاصل نہیں کر رہے، ڈاکٹر نہیں بن رہی، انجینئر نہیں بن رہی، سائنٹسٹ نہیں بن رہی، کیونکہ پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے الگ الگ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں بنائی جائیں تاکہ سب کے سب علم حاصل کریں۔ علم کے لیے اللہ نے اقرا صرف آدمیوں کے لیے نہیں کہا، بلکہ مرد اور عورت سب کے لیے اقرا ہے، سب کو علم حاصل کرنا چاہیے۔